بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی حساس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں جو سوات میں واقعہ ہوا، جس میں مبینہ طور پر قرآن مجید کی گستاخی کی گئی اور قرآن مجید کے نسخے کو جلایا گیا، جس کے بعد پھر ایک مشتعل ہجوم نے پہلے تو وہاں پر جو پولیس اسٹیشن تھا اس کے اوپر دھاوا بولا، اور پھر اس شخص کو کہ جو مبینہ طور پر اس گستاخی میں ملوث تھا اس کو جلا دیا گیا۔ اس حوالے سے یقیناً یہ ایک حساس موضوع ہے، تو جو احباب سن رہے ہیں، جو احباب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ تسلی کے ساتھ، بغیر جذبات کو اپنائیں، اس ویڈیو کو سنیں اور جو پیغام پہنچانا مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر یہ بات ذکر کروں کہ قرآن مجید جلانے کا کیا حکم ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بعض لوگ اس پر کچھ اعتراض بھی کرتے ہوئے نظر آئے، تو پہلے میں اس پر تھوڑا سا کلام کر دوں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو باقاعدہ گستاخی کی نیت کے ساتھ توہین کرتے ہوئے اور اس کے انداز سے، اس کے رویے سے یہ لگ رہا ہو کہ اس نے توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس طرح کی گستاخی یقیناً کفر ہے۔ اور پھر ایسے شخص اگر مسلمان ہیں تو اس کے لیے وہی سزا ہے کہ جو مرتد کی سزا ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو بدلے تو تم اس کو قتل کر دو۔ تو لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر یہ حکام وقت جو ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو تو اس کے لیے یہ سزا حکومت نافذ کرے گی۔ عدالت میں جب اس کے مرتد ہونے کا ثبوت پیش کر دیا جائے، وہ اقرار کر لے، اور وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ پوری تحقیقات کے بعد جب ان پر متعین ہو جائے کہ ایسا شخص اب یہ مرتد ہو چکا ہے، اس نے گستاخی کی ہے، تو پھر اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب پہلا حکم تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید جو ہے وہ بوسیدہ ہو گئے، تو ان کو تحقیر سے بچانے کے لیے کوئی شخص اس کے نسخوں کو جلا دیتا ہے، تو یہ بھی سخت حرام ہے، کیونکہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن مجید اگر بوسیدہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک حکم یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھنڈا کروانے کے لیے سمندر میں ڈال دیں، وہ بھی ایسے مقام پر کہ وہ تیر کر واپس جو ہے کنارے پر نہ آئیں، جس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ بے ادبی ہوتی ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں یہ ویڈیوز میں بھی دیکھا گیا۔ تو اس کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم ہے۔ اس طرح کی آرگنائزیشنز کچھ کام کر رہی ہیں تو یہ کر دیا جائے، یا پھر اس کی تدفین وغیرہ کر دی جائے۔ تو اس صورت کے اندر بھی جلانے کا کوئی کانسیپٹ ہماری شریعت نے نہیں دیا۔ بعض لوگ جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو قرآن جلایا تھا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو قرآن مجید کو جلانے کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، تو وہاں پر ایک فتنے کا سد باب اسی پر موقوف تھا کہ اگر قرآن مجید کے مختلف نسخوں کو دفنا دیا جاتا تو وہ نسخے واپس دریافت کر کر امت کے اندر پھر دوبارہ انتشار اور افتراق پھیلایا جاتا۔ لہٰذا چونکہ اس وقت حل ہی یہ تھا اور تمام صحابہ کرام اس پر متفق تھے، تو وہاں پر بھی ایسا نہیں تھا کہ قرآن مجید جو وہ تحریری شکل میں جو موجود تھا براہ راست اس کو جلا دیا گیا، بلکہ کتابوں میں یہ بات بھی درج ہے کہ پہلے جو قرآن مجید کے جو نقوش تھے، اس پر جو متبرک کلمات درج تھے، ان کو پہلے دھویا گیا، ان کے نقوش کو پورے طریقے سے مٹایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوراق جو سادے تھے ان کو جلایا گیا۔ تو لہٰذا وہاں پر ایک ضرورت تھی، اس بنیاد پر جو ہے قرآن مجید کو جلا دیا گیا۔ لہٰذا اس عمل سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ انہوں نے بھی تو پھر جلایا تھا تو کیا وہ گستاخی نہیں تھی، تو وہ استدلال یقیناً بیکار ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی تنقید نہ کی جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے مشورے سے ہی یہ کام کیا تھا، اور اس کی میں نے تفصیل پوری ذکر کر دی، باقی کتابوں میں موجود ہے، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں۔ اب اگر بالفرض کسی کی طرف سے کوئی توہین ثابت ہو جاتی ہے کہ بھئی اس نے توہین کی ہے، تو اب یہاں پر جو اس خاص واقعے کے ضمن میں عرض کروں کہ اگر کوئی گستاخ بھی ہے تو کیا اس کو جلا دیا جانا یہ کوئی شرعی حکم ہے؟ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت مطہرہ نے کسی شخص کو بھی جلانے کی اجازت نہیں دی ہے، نہ زندہ جلانے کی اجازت دی گئی ہے، اور نہ ہی اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلانے کی اجازت دی ہے۔
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3016۔ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے 2 افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کو جلا دینا۔ لیکن جب ہم اس کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے ان دونوں کو، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس کو جلا دینا، لیکن اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جلانا مت، اور اس کی وجہ سرکار علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ فَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، کہ آگ جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے صرف اللہ ہی عذاب دے سکتا ہے، لہٰذا اگر تم ان دونوں کو پاؤ تو پھر ان کو قتل کر دینا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی ممانعت فرما دی۔ اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ کچھ صحابہ کرام کی یہ روایت پیش کی جاتی ہیں کہ انہوں نے بھی قلعوں کو جو ہے وہ جلایا تھا اور اس میں کفار موجود تھے، اسی طریقے سے کچھ کفار کو جلا دیا گیا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے ہم اس میں ایک بات تشریح میں لکھی گئی ہے کہ وہاں پر 2 صورتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جن صحابہ کو معلوم نہیں تھا انہوں نے براہ راست جو ہے جلا دیا، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ حکم تو منسوخ ہو چکا تھا تو انہوں نے پھر اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا۔ اور جہاں پر قلعوں کو جلانے وغیرہ کا معاملہ ہے تو اس میں بھی اگر وہ قلعہ فتح کرنا تھا، اس فتنے کو ختم کرنا تھا، تو اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا، اس لیے وہاں قلعے جلا دیے گئے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال شریعت نے رکھا ہے اور اس بات کا حکم موجود ہے باقاعدہ کہ ان قلعوں کو اس وقت جلایا جائے گا کہ جب وہاں پر بچے اور عورتیں موجود نہ ہوں، بوڑھے موجود نہ ہوں، جن سے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ اگر موجود ہیں صرف اس قلعے میں، تو آپ اس کو مجبوری کی صورت میں جلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جلا سکتے۔ یعنی ہمیں ہماری شریعت نے سزا نافذ کرنے کے لیے وحشی بننے کا حکم نہیں دیا کہ آپ وحشی بن جائیں، اپنے اندر کا جو غصہ ہے، کسی اور جگہ کی فرسٹریشن آپ جو ہے وہ مجرم پر نکالیں، اس کا قطعی طور پر جو ہے وہ حکم نہیں دیا گیا۔ لہٰذا ایک تو جلانا یہ ویسے ہی درست نہیں، دوسرا اگر ہم قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ روڈوں کے اوپر فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ فلاں گستاخ تھا، اس کو جلا دیا، عوام نے مار دیا، اور یہاں پر تو جب وہ قانون کی نگہداشت میں جا چکا ہے، قانون نے اس کو اپنے حوالے اپنے ہولڈ میں لے لیا ہے، تو پھر وہاں پر تو بنتا ہی نہیں تھا نا کہ ہم اس کو چھڑوائیں اور پھر جلا دیں۔ تو یہ جو ہم عمل اختیار کر رہے ہیں نا، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس کا پہلا نقصان تو یہ کہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو گستاخی قرار دے کر آپ کے اوپر حکم لگا دے اور آپ کو جان سے مار دے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں کوئی حکم موجود ہو اور ہم اس حکم پر عمل نہ کریں تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اللہ کا حکم موجود ہے کہ نماز ادا کرو، بہت سارے مسلمان نماز ادا نہیں کر رہے۔ اب اگر ایک شخص سر پھرا ہو، وہ یہ کہے کہ بھئی قرآن میں نماز کا حکم موجود ہے، میں تمہیں نماز کی دعوت دے رہا ہوں، تم نے نماز کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو تم تو یہ اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اٹھ کر آپ کو مار دے، لوگوں کو کہے کہ یہ اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، اس کو میں نے اللہ کا حکم سنا ہے، یہ میری بات کو ٹال رہا ہے، مان نہیں رہا اور مجھے جھڑک رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے وہاں پر؟ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، کوئی سر پھرا آپ کے ساتھ آ جائے، تو پھر اگر یہ قانون نافذ کرنے کا سلسلہ اور یہ سزاؤں کا سلسلہ، یہ فیصلے روڈوں پر کرنے شروع ہو جائیں گے تو اس سے بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ پہلی صورت یہ ہو گئی۔ دوسری اس کی صورت یہ کہ ہمارے پاس جو مقرر کردہ سزائیں ہیں، جیسے اس میں اگر کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے تو 295B ہمارے پاس موجود ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ سزا نافذ ہو سکتی ہے۔ تو ہم ان سزاؤں کو صحیح طور پر نافذ کرنے کے لیے جو ہے کوشش کریں نا، نہ یہ کہ ہم روڈوں پر فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم روڈ پر فیصلہ نہ کریں، اگر ہم خود سے سزا نافذ نہ کریں تو حکومت تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ رعایت سے کام لیتی ہے، نرمی سے کام لیتی ہے، وہ سزائیں نافذ کہاں کرتی ہے۔ اگر حکومت سزائیں نافذ نہیں کر رہی تو ہمارا فرض یہ نہیں کہ ہم حکومت سے وہ سزائیں نافذ کروائیں، اگر نہیں کروائیں گے تو ہم جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے۔ ہم حکومت پر زور ڈال سکتے ہیں۔ اگر حکومت کسی اعتبار سے سزا کو نافذ نہیں کر رہی، کوتاہی کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر، تو اس کی جواب دہ وہ حکومت ہوگی۔ ہاں، اگر ہم بالکل بغیرت بن جائیں کہ ایک شخص نے گستاخی کی، سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ہم نے دیکھا کہ اس میں میرا مفاد ہے تو میں نے شور مچانا شروع کیا اور میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر آواز اٹھائی، مجھے اپنا مفاد نظر نہیں ہے تو میں خاموش بیٹھ گیا۔ ایسا نہیں ہے، گستاخی ہو تو چاہے میرا ذاتی مفاد اس میں ہو یا نہ ہو، ہمیں اس گستاخی کے اوپر بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، بغیرت نہیں بننا۔ روڈ پر فیصلے نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بغیرت بن کے گھر میں بیٹھ جائیں، بغیرت نہیں بننا ہے۔ ہم نے
ان سزاؤں کے سلسلے میں جو حکومتی طور پر جو سزائیں مقرر کردہ ہیں 295C 295B یا اس سلسلے میں جتنی بھی جو شکیں موجود ہیں ان کو اگر مثال کے طور پر کوئی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو جو ہے غیر مؤثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بغیرت نہیں بننا اس سلسلے میں کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، لیکن یہ بھی نہیں کرنا جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو جو ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے، جو سزائیں پہلے سے فکس ہیں، اس کو بھی نقصان ہوگا، اور پھر عالمی سطح پر اجتماعی طور پر ہمارا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، ملک پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ذرا حکمت سے کام لیں۔ اگر گستاخی ہوئی ہے تو عوام اس وقت یہ کرے، اس کا حل یہ ہے کہ عوام اس وقت یہ کرے کہ پہلے تو اس شخص کو سزا اس گستاخی کرنے سے روکے۔ اس کے لیے اگر وہ نہیں رک رہا، خود سے مان نہیں رہا، تو ہلکی پھلکی مار ایسی کہ جس سے نہ وہ زخمی ہو، نہ وہ جو ہے نا وہ قتل کی حد تک پہنچ جائے، وہ مر جائے، بالکل ایسا نہ ہو۔ اس کو روکیں، روکنے کے بعد سیدھا جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیں، اور پھر اس کی پوری پراپر طریقے سے جو ہے وہ فالو اپ کریں، علماء کو اپنے ساتھ ملائیں، جو اس کے خلاف شواہد 100% موجود ہیں جس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے واقعتاً گستاخی کی ہے، وہ کریں۔ اور اگر بالفرض کسی ایک شخص نے کسی پر الزام لگایا ہے اور وہ گستاخ ثابت نہیں ہوتا، تو پھر کھلے دل سے یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں اس نے گستاخی نہیں کی تھی، فلاں شخص جس نے الزام لگایا تھا اس کے اوپر پھر جو ہے وہ سزا نافذ کرنے کے لیے، اس کے اوپر وہ تعزیر لگوانے کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ ایک انداز اگر ہمارا ہوگا تو پھر ہم اس سلسلے کے اندر اپنا ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گے، جس سے نہ ہمارے ملک کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوگا، جس سے اوپر نہ ہمارے دین کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا، اور جس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو ایک سلسلہ ہے، جو لبرل لوگ اس سلسلے میں وہ فوری طور پر اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس سزاؤں کو ختم ہونا چاہیے، یہ قانون ہی ایسا ہے معاذ اللہ، وہ پھر قانون کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، علماء کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو یہ سارے سلسلے ختم ہوں گے۔ لہٰذا منظم ہو کر اس جو معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات منظم ہو کر ایسے مجرم کو پہلے تحقیقات کروائیں، تحقیقات کے بعد اگر معلوم ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو پھر اس پر جو ہے وہ جو سزا نافذ ہونی چاہیے اس کو نافذ کرنے کے سلسلے میں فالو اپ کرتے رہیں، اس کے سلسلے میں کوشش کرتے رہیں، اور حکومت سے مطالبہ کریں، خود سے کوئی کوشش نہ کریں۔ اور ہماری طرف سے کوشش جو کی جا رہی ہے حکومت سے مطالبہ منوانے کی، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری کوششوں کے بعد حکومت کسی کو فرار کر دیتی ہے، کسی کو چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ اس کی گستاخی ثابت ہو چکی تھی، اس کے باوجود چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اس میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی۔ ہم میدان محشر میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ رسوا ہو رہے ہوں گے۔ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس کے بعد پھر حکومت جواب دہ ہوگی۔ ہم اس وقت قابل گرفت ہوں گے جب ہم بغیرت بن جائیں، قرآن کے اوپر ہم عمل نہ کر کے دیکھیں، تو ہم قابل گرفت ہیں۔ لہٰذا پہلے تو یہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اپنا کردار بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہم یورپ کو گالیاں دیتے ہیں، ہم مغرب کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہم خود جو ہے وہ اپنا طرز زندگی مغرب کے طرز عمل کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ اب یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم دعائیں مدینے جانے کی مانگتے ہیں، روتے ہم مدینے کے لیے ہیں، کوششیں ہم جو ہے وہ یورپ میں جانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ہمارا ایک کردار ہے نا، جس کے اوپر لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے کے اندر خدارہ یہ جو معاملہ ہوا، اس طرح کے معاملات آئندہ نہ ہوں، اس میں ہر مسلمان کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور ایسے جو مشتعل افراد ہیں، جو جنونی افراد ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ خدارہ اس بات کو سمجھیں۔ بغیرتی کا کوئی حکم نہیں دے رہا آپ کو، بغیرت ہونے کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل بغیرت ہو جائیں، گستاخی ہو جائے تو آپ خاموش ہو کر بیٹھیں، لیکن اس کا جو پراپر طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں۔ آج اگر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ باقاعدہ منظم انداز سے اسمبلی میں جا کر کوشش نہ کرتے، اور وہ روڈوں پر اسی طریقے سے شور مچاتے رہتے، وہ روڈوں کے اوپر اسی طریقے سے تماشے لگاتے کہ جو قادیانی ملا اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا، تو پھر اس طرح جو ہے وہ اگر وہ اپنا عمل اختیار کرتے، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے کبھی بھی ہمارے پاس جو قادیانیوں کے خلاف آئین تیار ہوا ہے وہ تیار نہ ہو سکتا تھا۔ ایک منظم طریقہ اپنایا، اور پھر آج جو ہے وہ تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں اس معاملے کو، لیکن ہمارے ملک میں یہ قانون موجود ہے، اور اس کے مطابق کوئی بھی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ انفیکٹ اگر ابھی کسی کورٹ کے فیصلے کے اندر ان کو مسلمانوں کا فرقہ قرار دیا گیا تو کورٹ نے اس سے رجوع کیا مسلمانوں کے احتجاج کے بعد۔ تو یہ ایک منظم طریقہ ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ ہم
اگر اس طرح کی گستاخی ہو اور روڈوں پر منظم انداز سے نکلیں، منظم انداز سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمارے ملک کو اس سے نقصان پہنچے، نہ ہمارے ملک کے کسی فرد کو اس سے نقصان پہنچے، اور جو ایک ہمارا آئینی حق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم روڈ پر آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے دور میں بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں وہ روڈ پر آ کر احتجاج کرتی ہیں اور دائرۂ شریعت میں رہ کر ملک کو، اپنی معیشت کو، اپنے ملک کے افراد کو نقصان پہنچائے بغیر احتجاج کرتے ہیں، تو یہ بالکل درست ہے، ہمارا آئینی حق ہے۔ اس کا منع نہیں کیا جا رہا۔ روڈوں پر تماشے یہ جو اس طریقے سے لگائے جا رہے ہیں کہ کسی کو جلا دیا، کسی کو مار دیا اور عدالت میں وہ کیس پہنچا ہی نہیں، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ میری بات کو تسلی سے سنیں گے، سمجھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہو تو بالکل اختلاف کریں، لیکن دائرہ ادب میں رہ کر مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس چیز سے اختلاف ہے۔ جہاں میری غلطی ہوگی انشاءاللہ میں اس سے رجوع بھی کروں گا، اس کی میں وضاحت بھی کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔